اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانفال آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت یعنی جو جنگ میں جیتا ہوا مال رہتا تم نے پایا ہو، اس کا 5 حصہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور رسول کے خاندان کے لیے اور یتیموں یعنی جو بن ماں باپ کے رہتے، جن کے ماں باپ نہیں رہتے، یتیموں، محتاجوں جو دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتے، مسافروں جو ٹریولرز رہتے کے لیے ہے، اگر اللہ پر اور اس وحی پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ یعنی پیور بندے پر حق و باطل کے بیچ فیصلے کے دن نازل فرمایا ہے، وہ دن جب میدان بدر میں مومن اور کافروں کے دونوں فوج باہم یعنی آپس میں مقابلہ ہوا تھا، جب ان لوگوں کا آپس میں لڑائی ہوئی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم مدینے کی طرف وادی یعنی پہاڑی راستہ کنارے پر تھے اور وہ کفار دوسری جانب دوسرے کنارے پر تھے، اور تجارت یعنی مال جو بزنس رہتا جماعت تم سے نیچے تھے، تجارتی جو بزنس والے مال والے جو جماعت تھی وہ تم سے نیچے تھے، اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف یعنی الگ الگ وقتوں میں پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے کے ہی وقت پر جمع فرمایا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت سے مرے، اور جسے جینا ہے وہ حجت سے جیے، یعنی ہر کسی کے سامنے اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی صداقت پر حجت قائم ہو جائے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ واقعہ یاد دلائیے جب آپ کو اللہ نے خواب میں ان کافروں کی فوج کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، اور اگر اللہ آپ کو زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تم یقیناً اس جنگ کے معاملے میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بزدل یعنی کمزور اور باہمی نظارے سے بچا لیا، بے شک اللہ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتا دیے تھے کہ بدر کے جو جنگ تھی اس میں کافروں کی جو آرمی تھی، ان کی جو فوج تھا وہ لوگوں کی آرمی جو سو کم کر کے بتا دیے تھے اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ جو سو مسلمانوں کو کم کر کے بتا دیتے تھے تو وہ لوگ ڈر جاتے تھے، وہ لوگ ہمت ہار جاتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ جو سب کے سینوں کی بات جانتے، کون کیا چیز سے ڈرتے، کون کیا چیز سے کیا رہتا بلکہ، اور اللہ آپس میں جھگڑنے لگتے تھے کہ ہم بہت کم ہوں گے کمپیریزن میں، ہم کہاں جنگ جیتیں گے بلکہ۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ سین بھی یاد کرو جب اللہ نے ان کافروں کی فوج کو مقابلے کے وقت تمہاری آنکھوں میں تمہیں تھوڑا بتایا اور کافروں کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا بتایا تاکہ دونوں فوج جنگ میں مستعد رہے، یہ اس لیے کہ اللہ اس بھرپور جنگ کے نتیجے میں کفار کو شکست یعنی ہرا دینے کے امر کو پورا کر دے جو اللہ نے مقرر فکس کر دیا تھا، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سو مسلمانوں کو بھی ان لوگوں کو جو سو کم جماعت کر کے دکھا دیا تھا کافروں کی، اور کافروں کو بھی جو سو مسلمانوں کی جماعت کم کر کے بتا دیا تھا تاکہ وہ لوگ ایکول فوٹنگ پہ جو سو فائٹ ہونا بلکہ۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والوں جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ یعنی کامیاب ہو جاؤ، وکٹوریس ہو جاؤ لوگوں پر۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یعنی فالو کرو ان کو، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، نہ فرقہ اور نہ کمزور ہو کر بزدل یعنی کمزور ہو جاؤ گے، اگر ایسا کہ تو ہو جاؤ گے، اور دشمن کے سامنے تمہاری طاقت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے یعنی شو آف کرتے ہوئے، اور لوگوں کو
بہکاتے ہوئے نکلتے ہیں، اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں اللہ کے علم و قدرت کے ساتھ احاطہ یعنی گھیرنا، احاطہ تو گھیر لینا، گھیرے ہوئے ہیں ان سب چیزوں کو۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال اچھے کر کے دکھائے اور اس نے ان سے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا، اور بے شک میں تمہیں پناہ دینے والا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو الٹے پاؤں بھاگ گئے اور کہنے لگے بے شک میں تم سے بیزار ہوں، یقیناً میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک اللہ سے میں ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ شیطان ان لوگوں کو بھٹکا تو دیا، ان لوگوں کے جو سو برے عمل ان لوگوں کو اچھے کر کے بتایا، ان لوگوں کو بولا کہ تم لوگ ضرور ڈومیننٹ ہو جائیں گے مسلمانوں کے اگینسٹ، اور جو ہے سو بے شک میں تم کو پناہ دینے والا ہوں، تمہارا مددگار ہوں، بلکہ جو ہے سو کافروں کو یہ بولا شیطان۔ اور جب انہیں دونوں طرف کی فوجوں کی لڑائی دیکھا تو انہیں الٹے پاؤں بھاگ گیا شیطان، اور جب لوگ جب دیکھے اس کو الٹے پاؤں بھاگتے تو انہیں بول کے بھاگا کہ میں تو یقیناً تم سے بیزار ہوں اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں وہ سب دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، بلکہ وہاں سے بھاگ گیا تھا شیطان۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین یعنی ڈبل فیس جو رہتے، جن کے دل میں کفر کی بیماری ہے، کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے بڑا غرور یعنی ایٹیٹیوڈ ایگو غرور کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر توکل رکھتا ہے تو اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے، بے شک اللہ بہت بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر وہ سین دیکھے تو بڑا تعجب یعنی شوق ہو جائیں گے، تعجب کریں گے، جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، وہ ان کے چہرے اور ان کی پشت یعنی پیٹھ پر ہتھوڑا مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کا عذاب چکھو۔ آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ عذاب ان اعمال بد یعنی برے اعمال کے بدلے میں ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم فرمانے والا ہے۔ اللہ بھی کو ہرگز ان پہ ظلم نہیں کریں گا، نیک لوگوں پہ نہیں کریں گا، لیکن جو بد عمل کریں گے، عمل بد رہیں گے، برے عمل کریں گے، ان لوگوں کے اوپر جو سو ان کا حساب کر دیں گا اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کافروں کا حال بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے حال کے جیسا ہی ہے، انہوں نے بھی اللہ کی آیت کا انکار کیا تھا، سو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا، بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اللہ نے کسی قوم پر عطا کی ہے، جب تک وہ نعمت کا انکار نہیں کرتے تو وہ قوم ہلاک ہو جائیں گی، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ عذاب بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے دستور یعنی لا کے مانند ہے، انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، سو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ انہیں ہلاک کر ڈالا، ہم نے فرعون والوں کو پانی میں ڈبا ڈالا اور وہ سب ظالم تھے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بھی بدتر یعنی برے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 یعنی 12 وعدے لیے تھے، پھر وہ ہر بار اپنا وعدہ توڑ ڈالتے اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سو اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پائے تو عبرتناک قتل کے ذریعے پھینچ لو کو بھی بھگا دے تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو، ان کو بری طرح قتل کر ڈالو۔ عبرتناک بہت تو ایک ایگزامپل کیسا ایک بہت برا جو سو
ان کو بری طرح قتل کر ڈالو، تاکہ وہ لوگ ایک ایگزامپل بن جائے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا انجام کرتے ہیں ان کا بول کے، اور وہ سب چیزیں، اور وہ ان کے دوسروں کے واسطے جو ہے سو ایک لیسن بن جائے، نصیحت بن جائے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قوم سے دھوکے کا اندیشہ یعنی شک ہو تو ان کا عہد وعدہ ان کے طرف باری کی بنیاد پر پھینک دیں، بے شک اللہ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کافر لوگ اس گمان میں ہرگز نہ رہیں، یعنی اس خیال میں نہ رہیں کہ وہ بچ کر نکل گئے، بے شک وہ ہمیں عاجز یعنی مجبور نہیں کر سکتے، کوئی بھی اللہ کو جو مجبور نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے ہتھیاروں یعنی ویپنز اور آلات جنگ یعنی تلوار، نیزہ، تیر ایکسیٹرا، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی لگام بھی اسی طرح تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی چھڑی ہے دشمنوں کو تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے ناانصافی نہ کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔